میں پاکستان کی عوام کو کہتی ہوں کہ آپ فلسطینیوں سے سبق سیکھیں کہ کس طرح مزاحمت کی جاتی ہے۔ جو فلسطین کا ایشو ہے، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے دکھ کا اظہار کروں۔ 12 اکتوبر کو یہ پیغام دے کہ پاکستان کے اندر اب اگلا الیکشن فیئر الیکشن ہوگا اور پارلیمنٹ وہ ہوگی۔ صدر صاحب، معزز اراکین کیبنٹ، معزز ممبران بار، میری بہنیں، میرے بھائی، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو جب میں اپنے بھائی ارشد بگو صاحب جو کہ بار کے ایک بہت دلیر ہمارے رہنما تھے اور ایسے کرائسس میں انہوں نے ہمیشہ ہمیں لیڈ کیا ہے، ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ پرسوں وہ ہمیں چھوڑ گئے ہیں اور خاص طور پہ میں سیالکوٹ بار سے بھی بڑے گہرے دکھ کا اظہار کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے بعد جو فلسطین کا ایشو ہے، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے دکھ کا اظہار کروں۔ بچپن میں ہم جاتے تھے ضیاء دور کے، ماشاء اللہ کی بات ہے، اور ادھر کھالیں اکٹھی کرنے کے کیمپ لگتے تھے۔ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ادھر بھی جاتی تھی اور وہی جو جبر کا تسلسل ہے آج آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ادھر جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک مذہبی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اس کو صرف ایک مذہبی مسئلہ نہیں بنانا، یہ پوری دنیا کی انسانیت کا مسئلہ ہے۔ جو فلسطین کا مسئلہ ہے، پوری انسانیت شرمندہ ہے اس مسئلے کے اوپر۔ ہم لوگ مسلمان ممالک کی ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ اس مسئلے کو مذہبی رنگ دے کے ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہوتے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی کوئی شخص جو انسانیت پہ یقین رکھتا ہے، اس کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ ماضی میں ادھر رہنے والے کرسچنز پہ بھی اسی طرح ظلم ہوئے کہ جس طرح مسلمانوں کے اوپر ہوئے۔ تو جو فلسطینیوں کی نسل کشی جو اسرائیل کر رہا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم پوری دنیا سے یہی اس فورم سے بات کہیں گے کہ آپ لوگ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ فلسطینی بین الاقوامی سامراج کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر بین الاقوامی سامراج کے ایجنٹ موجود ہیں کہ جو آج یہ مجرمانہ خاموشی اور جس طرح وہ عوام کے اوپر ظلم ہے، میں پاکستان کی عوام کو کہتی ہوں کہ آپ فلسطینیوں سے سبق سیکھیں کہ کس طرح مزاحمت کی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فلسطین کے اندر اگر کسی نے ساتھ دیا پاکستان کی ریاست میں کھل کے، تو وہ یہاں کا ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق تھا، جس نے بطور بریگیڈیئر فلسطینیوں کے خلاف جا کے اردن میں لڑائی میں حصہ لیا۔ شرم آنی چاہیے۔ آمریت کی بدترین شکل جنرل ضیاء الحق جو فلسطینیوں کے خلاف کھڑا ہوا، تاریخ آج اس کے اوپر سیاہ ترین حروف سے اس کا نام لکھا ہے۔ اب میں کہتی ہوں چیف جسٹس پاکستان سے کہ چلیں جی، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا سوو موٹو والا، اب تو بڑا شاندار سوو موٹو ہوگا جو 3 ججز جس کا فیصلہ کریں گے۔ تو آج آپ لیں پہلا سوو موٹو الیکشنز کے اوپر، سب سے پہلا سوو موٹو، سب سے پہلا سوو موٹو الیکشنز کے اوپر لیں۔ دوسری بات، آج 12 اکتوبر ہے۔ 12 اکتوبر جب جنرل مشرف نے ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹا، اور آج مجھے افسوس ہے کہ اس ہاؤس کے اندر مسلم لیگ نون کا کوئی بھی ہمارا ساتھی موجود نہیں ہے۔ آمریت، کوئی بھی آمریت پاکستان میں ہو، کوئی بھی خفیہ ڈکٹیٹرشپ ہو، وہ قابل شرم اور افسوسناک ہے۔ کل ہماری سپریم کورٹ نے اپنے بہت سارے اختیارات پارلیمان کو دے دیے۔ ہماری سپریم کورٹ نے ٹرائیکوٹمی آف پاور کے کانسیپٹ کو ایفیکٹ کیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس ججمنٹ کے ساتھ یہ وہ ججمنٹ ہے جو رائٹ آف اپیل دیتی ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی رائٹ آف اپیل نہیں ہے۔ لیکن ابھی بھی چیف جسٹس صاحب، پارلیمان کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی ورکرز کا احترام ہو۔ پارلیمان کے لیے ضروری ہے کہ جو جیلوں میں آپ نے وزراء اعظم کو ڈالا ہوا ہے، جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو سیاسی ورکرز کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو خفیہ ٹرائلز ہو رہے ہیں، آپ سیاسی ورکرز کو یہ پیغام دیں آج اپنے سوو موٹو کے ساتھ کہ پاکستان کے ہر سیاسی ورکر کا تحفظ کیا جائے گا۔ آپ اس 12 اکتوبر کو یہ پیغام دیں کہ پاکستان کے اندر اب اگلا الیکشن
फेयर इलेक्शन होगा और पार्लियामेंट वो होगी जो अवाम की उमंगों की तर्जुमान होगी। हम किसी भी मुसल्लत शुदा पार्लियामेंट को तस्लीम नहीं करेंगे। और बहुत अच्छा हुआ कि कल मास्टर ऑफ रोस्टर का कॉन्सेप्ट जो है, ये मास्टर ऑफ रोस्टर, उसकी ताकत को डाइल्यूट किया। मैं अब आपसे ये दरख्वास्त करूंगी अदलिया से कि आप मास्टर ऑफ ऑल, जो हर अदारों के मास्टर्स हैं, उनकी ताकत को भी डाइल्यूट करें। आप उनको भी पूछें जो हर अदारों को कंट्रोल करते हैं, जो पार्लियामेंट से लेके सियासी जमातों से लेके हर शहरी के जो बुनियादी हकूक हैं उनको सलब किए हुए हैं। तो मास्टर ऑफ ऑल के हाथ भी अब अदलिया ने ही रोकने हैं। और इसके साथ साथ 12 अक्टूबर को जो हुआ, मैं अपने हाउस की तरफ से फिर इस अज़म का इयादा करूंगी कि 12 अक्टूबर के जर्नैल का तख्ता भी उल्टाने में हर अव्वल दस्ता काले कोट का था। और आज का जो खुफिया मार्शल्ला है उसको भी खत्म करके सिविलियन सुपरमेसी वुकला लेकर आएंगे।